اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صف آیت نمبر 7 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹم دے دیا ہے، ایک وارننگ دے دی ہے ان کفار، مشرکین، منافقین، عیسائی اور یہودیوں کو، سب کو جو اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ جتنا بھی زور لگا لو، اللہ اس نور کو پورا کرنے والا ہے، چاہے کافروں کو جتنا ناپسند ہو، ناگوار ہو، اللہ نے یہ کام کر کے دکھا دینا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، یعنی وہ سے مراد کفار، مشرکین، منافقین، یہود نصارہ، یہ جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ سب یہ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ہے، لیطفئوا، کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بے افواہہم، اپنے منہوں سے۔ منہ کا مطلب ہے یہ جیسے منہ سے بولنا، جیسے یہ میڈیا ہوتا ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی، ریڈیو، فلمیں، کارٹون، پتہ نہیں اس طرح بہت ساری جس چیزوں سے بولا جاتا ہے، وہ سب یعنی منہوں سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بجھا دیں۔ تو واللہ، اور اللہ تعالیٰ، متم، پورا کرنے والا ہے، نور ہی، اپنے نور کو، ولو، اور اگرچہ، کارہا، کراہت ہو، ناپسند ہو، ناگوار ہو، کافرون، کافروں کو، اگر کافروں کو ناگوار ہو، انہیں ناپسند ہو، کراہت ہو، پھر بھی اللہ یہ کام پورا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اور اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو، ناپسند ہو، پھر بھی اللہ یہ پورا کر کے رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کے نور سے مراد قرآن پاک ہے، کہ قول کے ذریعے، یعنی زبان کے ذریعے اس کو باطل کرنے کے لیے، جھٹلانے کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا نور اسلام ہے، اس کو اپنے کلام کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے اس کو خراب کر رہے ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ فحاشی، عیاشی کے، LGBT+، اور اس طرح اور حرام حلال، اور اس طرح دوسری چیزوں سے مسلمانوں میں وہ اسلام سے نکلنے کے لیے ان کو حرام حلال کا فرق مٹانے کی بڑی کوشش ہے، اور بے حیائی، فحاشی میں ان کو جانے کے لیے، ان کو اٹریکشن، ان کی کشش کے لیے LGBT+ اور بہت سارے چیزیں شروع کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی بہت کچھ ہے۔ اور تیسری بات، اللہ کا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جھوٹی خبروں سے اور جھوٹی باتوں سے اور کارٹون بنا کر اور بہت سارے ایسے چیزوں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے قرآن پاک میں جو دلائل ہیں ان کا انکار کرنے کے لیے یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ نور الہی کو، یہ سب اللہ کا نور ہے، اسلام اللہ کا نور ہے، قرآن پاک اللہ کا نور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کا نور ہے، یہ اس کو مٹانے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنی کوشش یہ کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو ملیہ میٹ کرنے والا ہے۔ دشمن اقوام نے اسلام کو مکمل طور پر مٹانے کے منصوبے بنا رکھے ہیں۔ منافقین جو ہیں ان کے ساتھ ہیں،
وہ مسلمان بطور اپنے آپ کو رکھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ سارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تمام معلومات کفار مشرکین یہود و نصارہ کے پاس پہنچاتے ہیں، اور وہاں سے خوب اپنی دنیاوی مفاد کو وہ سمیٹتے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر خوب پھوکے مارتے ہیں یہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، کارٹون کے ذریعے، اور ہر طرح سے یہ جتنی کوشش ہوتی ہے یہ پوری کی پوری کرتے ہیں، اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی، یعنی اخبار اور رسالے اور مختلف چیزوں سے، اور اسی طرح سے یہ ہر طرح سے اسلام کو مٹانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ تو فتح مکہ کے بعد قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن نے مسلمانوں کے ساتھ اس ارادہ سے جنگ کی تھی کہ وہ اسلام کو ملیا میٹ کر دیں گے، لیکن منہ کی کھانا پڑی۔ اس کے بعد ایک عامر نامی عیسائی راہب تھا، اس نے مدینہ کے منافقین جو تھے ان کے ساتھ ساز باز کی، مسجد زرار بنوائی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو گرایا گیا۔ تو پھر قیصر روم کو وہ حملہ مسلمانوں پر، قیصر روم کو حملہ کرنے کے لیے وہ اکسانے کے لیے چلا گیا تھا اس کے پاس، جس کے نتیجے میں غزوہ تبوک ہوا تھا۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا لشکر جو تھا وہ وہاں پہنچا تو عیسائیوں کا 2 لاکھ کا لشکر آنا تھا، لیکن اللہ نے انہیں میدان جنگ میں آنے کی توفیق ہی نہ دی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں آج اسلام کو عسکری لحاظ سے، یعنی فوجی لحاظ سے کمزور کرنے کی پوری کوششیں جاری ہیں، اور مالی اقتصادی لحاظ سے بھی بڑی سازشیں جاری ہیں، بے حیائی اور فحاشی کے لحاظ سے بھی سازشیں جاری ہیں۔ تو یہ سب سازشیں جو ہیں پھر پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اس کی مدد میں پوری طرح شامل حال ہے۔ اسلام روحانی طاقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ کافروں کی مادی طاقت جو ہے اس کے تیر روحانی نشانے تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ منہ سے یہ جیسے اللہ نے ادھر فرمایا نا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ ہے، کہ اللہ کے نور کو یہ بجھانا چاہتے ہیں بے افواہہم، اپنے منہ سے بجھانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، اسلام میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں اور فرقہ بازی بناتے ہیں، اور پھر ان کو آپس میں لڑاتے ہیں، جو پیدا کر کے امت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، فرقوں میں ڈالنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، آپس میں لڑا کر اتفاق اتحاد کو پارا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ان کے کام۔ تو اس طرح سے یہود و نصارہ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، یعنی یہود و نصارہ جو ہیں وہ اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، زبان درازی بھی کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں کفار، مشرکین، منافقین، شیاطین، یہود و نصارہ اسلام کے نور کو بجھانے کی جتنی بھی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، ولو کارہ الکافرون، کافر چاہے جتنا بھی زور لگا لیں، جتنی ان کو کراہت ہو، جتنی ان کو ناگواری ہو، لیکن اللہ اپنا کام پورا کر کے رہے گا۔ یعنی اللہ اس نور کو چمکا کے رہے گا۔ اس زمین کے خاص حصے پر اللہ تعالیٰ دین اسلام کو ضرور لائے گا، چاہے کافروں کو جتنا ہی ناگوار ہو۔ کفار، مشرکین، منافقین اور شیطان کی مدد سے یہ جتنی بھی کوشش کریں اسلام کو نقصان پہنچانے کی، ناکام ہوں گے۔ اللہ ہر صورت اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی جڑوں کو اور مضبوط کر دے گا انشاءاللہ۔